السلام علیکم پیارے بچوں، آج 3 ستمبر ہے، بروز بدھ۔ آپ کی معلمہ گلشن توقیر آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہم ایک بہت اہم سوال کرنے جا رہے ہیں جو نہم اور دہم دونوں جماعتوں کے لیے یکساں مفید ہے۔ یہ سوال ہے کہانی اور ناول میں فرق۔ یہ سوال اکثر گرامر کے حصے میں آتا ہے اور بچے اسے بہت اچھے طریقے سے لکھنے سے میں رہ جاتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے، اب یہ اتنا بڑا سوال ہے، فرق اس کا اتنی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اتنا ہی لمبا لکھنا ہے، آپ نے اس کو مختصر کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ آتے ہیں عبارتوں پہ۔ آپ کی اسکرین پہ عبارت نمبر 1 کے نام سے ایک کہانی کا اقتباس لیا گیا ہے۔ بہادر خان ایک کھاتا پیتا کسان تھا۔ بارش نہ ہونے کی صورت میں بھی وہ کاریز کی پانی کی مدد سے اپنے کھیتوں میں اتنی سیرابی کر لیتا تھا کہ نہ صرف اپنے لیے سال بھر کے غلے کا خرچ پورا کر لیتا بلکہ اپنے ہمسایوں اور غریب غربا کی مدد بھی کر دیتا۔ اسی طرح آپ کے سامنے ناول آنگن بہت مشہور ایک ناول ہے جو تقسیم پاکستان کے جدوجہد پہ بنا ہوا ہے، تو یہ ادھر سے عبارت نمبر 2 لی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے فرق پہ۔ جی، تو اس کا پہلا فرق ہے طوالت اور وسعت۔ جیسا کہ آپ سب کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، کہانی اور ناول، جب بھی آپ نے فرق والا سوال کرنا ہے بیچ میں سطر لگا کر اس طرح دونوں کو سوال کو کرنا ہے۔ یہاں دیکھیں، کہانی بہادر خان کی سرگزشت کا اقتباس مختصر ہے۔ جیسے بتایا، آپ کو پتہ ہے کہ کہانی میں ایک کردار زیادہ تر بیان کیا جاتا ہے۔ ایک مرکزی کردار بہادر خان کی زندگی، اس کی محنت، خودداری اور زمین سے محبت پر مرکوز ہے۔ یہاں کوئی سیدھی اور جامع ہے، یہاں کہانی جس میں کم وقت میں کردار کا حق ہے۔ دوسری طرف آنگن کا اقتباس طویل اور وسعت رکھتا ہے۔ پھر دوسرا پوائنٹ ہے پلاٹ کی ساخت۔ کہانی کا پلاٹ سادہ ہے، جس میں بہادر خان کی زندگی کا ایک خاص پہلو بیان ہوا ہے۔ ناول کا پلاٹ کئی پرتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ آنگن کے اقتباس میں خاندانی جھگڑے، ہجرت کا المیہ اور جذبات کی پیچیدگیاں سامنے آتی ہیں جو قاری کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ تیسری چیز ہے کردار نگاری۔ کہانی کے کردار محدود ہوتے ہیں، ناول میں کرداروں کو بھرپور وقت دیا جاتا ہے۔ یہ خاص فرق آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ماحول اور پس منظر۔ بہادر خان کے کھیتوں اور زندگی کے حالات کا ذکر کم الفاظ میں کر دیا گیا ہے۔ آنگن میں ماحول اور پس منظر کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے انداز بیان۔ کہانی کا انداز بیان سادہ اور مؤثر ہے۔ مصنف نے براہ راست بیان کے ذریعے بہادر خان کے کردار کو اجاگر کیا ہے۔ ناول کا انداز بیان زیادہ پیچیدہ اور گہرائی لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ موضوع اور مقصد، اگلا پوائنٹ، آخری پوائنٹ۔ بہادر خان کی کہانی کا مقصد ہے، اس کی محنت ہے، دیانتداری اور زمین سے محبت کو اجاگر کرنا ہے۔ آنگن کا مقصد ہجرت کے پس منظر میں خاندانی تعلقات کی پیچیدگی اور جذباتی کشمکش کو پیش کرنا ہے، یعنی آنگن میں ہجرت سے پہلے لوگوں کو کس طرح کے حالات اور جذبات کا سامنا کرنا پڑا، یہ پیش کرنا ہے۔ اب اگر نتیجہ دیکھیں تو کہانی اور ناول دونوں نثری اصناف ہیں۔ جہاں کہا جاتا ہے نا کہ اصناف نثر کو بیان کریں تو یہ وہ ہیں، لیکن کہانی مختصر اور ایک مرکزی خیال پر ہوتی ہے، جبکہ ناول تفصیل، کرداروں کی گہرائی اور واقعات کی پیچیدگی کو بیان کرتا ہے۔ یہ آپ نے بہت غور سے بچوں پڑھنا ہے سوال، اسے کوشش کریں تو ذہن نشی کر لیں۔ آپ لوگوں کے 5 پوائنٹس دیے گئے ہیں، ان سے 2 لائنیں بنا کر اپنی اسائنمنٹ میں یہ سوال خود سے تیار کریں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ جو شیئر کیا گیا اس کو دیکھ کے آپ لکھ لیں اور کام ختم ہو جائے گا۔ آپ نے ان 5 6 سطریں آپ کو دی گئی ہیں، تو آپ نے ان سے 1 یا 2 لائن اخذ کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ای شیٹ پہ 10ویں کلاس تو اس چیز سے واقف ہے کہ ای شیٹ پر جو ہے وہ 5 سے 6 سطریں مختص کی جاتی ہیں ایک سوال کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو 9th کلاس بھی کوشش کرے کہ اس سوال کو مختصراً جو ہے وہ تیار کرے، ٹھیک ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اپنا کام ضرور کریں گے اور آپ سب خیر و عافیت سے رہیں گے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیں۔